السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا اما بعد، عن نبی سلمة بن عبد الرحمن انه سأل عائشة رضی اللہ تعالی عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، رواه البخاری، کتاب صلاة التراویح، باب فضل من قام رمضان۔ محترم و معزز ناظرین کرام، ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک روایت پیش کی گئی ہے۔ سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رمضان کے اندر نماز کیسی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تعداد بیان کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جو قیام کرتے تھے وہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ کے نبی قیام اللیل 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے کہتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قیام اللیل کرتے تو آپ کی قیام اللیل کی صفت کیا ہوا کرتی تھی، کیفیت کیسی ہوتی تھی۔ کہتی ہیں کہ یصلی 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 رکعت پڑھتے تو 4 رکعت آپ کے 4 رکعت کی حسن طوالت کا حال آپ نہ پوچھیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے، کہتی ہیں کہ اس کی حسن خوبی اور طوالت کا حال نہ پوچھیے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے، لمبا قیام کرتے، لمبا رکوع کرتے، لمبا سجدہ کرتے اور لمبی لمبی تراویح پڑھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے لمبی لمبی سورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے کہتی ہیں اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے۔ کہتی ہے میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تراویح سے پہلے سو جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تراویح کی تعداد بیان کر دی کہ اللہ کے نبی کتنی رکعت تراویح پڑھتے تھے، اس کی وضاحت کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے پڑھنے کی کیفیت بھی بیان کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا لمبا رکوع، لمبا لمبا قیام، لمبا لمبا سجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ اپنے معاشرے کے اندر جائزہ لیں۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی اندھی تقلید کی بنیاد پر، آج ہمارے بہت سارے بھائی کسی روایت، ضعیف روایت کی بنیاد پر آج زیادہ تعداد میں، زیادہ کوانٹٹی میں تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر ان کے طوالت کا اندازہ آپ لگائیں تو میرے بھائیوں 45 منٹ کے اندر، 40 منٹ کے اندر ان کی پوری تراویح ختم ہو جاتی ہے، 20 کی 20 رکعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں اس سے بالکل برعکس تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے، 4 رکعت کر کے پڑھتے تھے، یعنی 4 رکعت پہ مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کرتے تھے،
ورنہ دو دو رکعت کر کے ہی دو دو سلام پہ ہی تراویح پڑھتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے۔ دوسری روایتوں کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دو رکعت کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن یہاں جو چار چار رکعت کا تذکرہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ چار رکعت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کرتے، اس کے بعد پھر چار رکعت پڑھتے۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے اسلاف نبی کی سنتوں کو سیکھنے کے لیے کوشش کیا کرتے تھے، کس طریقے سے ایک دوسرے کے پاس جا کر کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو سیکھنے کے لیے پریشان رہا کرتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے، اگر ہمارے پاس کسی مسئلے میں علم نہیں ہے تو ہم اہل علم کے پاس جائیں، اہل علم کی مجالس میں بیٹھیں، ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں، ان سے دریافت کریں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز تراویح یہ 11 رکعت ہی مسنون ہے، اس کے علاوہ جو ہے آدمی پڑھے لیکن وہ سنت کا نام نہ دے، سنت کا نام دے کر کے نہ پڑھے۔ سنت جو ہے وہ صرف 11 رکعت ہی ہے، جیسا کہ حدیث سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر ایک بات اور یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وطر سے پہلے سو جاتے تھے۔ عام انسان اگر سو جائے تو میرے بھائیوں، عام انسان جب سو جاتا ہے تو وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ خصوصیت آپ کو عطا کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی سوتے تھے، آپ کی آنکھیں سوتی تھیں لیکن آپ کا دل جاگتا تھا، آپ کا دل بیدار رہتا تھا۔ یہ عام انسانوں سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کو اولیت اور خصوصیت حاصل تھی میرے بھائیوں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اندھی تقلید میں پڑھ کر کے اپنے دین کو برباد کرنے کے بجائے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھ کر کے اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں سنت رسول کی پاسداری کرنے والا بنائے، سنت رسول پر ہمیں گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی تعداد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عبادتیں انجام دی ہیں، ہمیں اسی طریقے پر ہمیں اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔